آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا ٹاپک جو موضوع چل رہا تھا جنت والے اعمال، ان میں سے ایک عمل جو اللہ کو بڑا ہی پسندیدہ اور محبوب ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے معراج کی سیر کرائی گئی، وہاں پر میری ملاقات جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے ہوئی۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا، اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو میرا سلام دینا، اپنی امت کو میرا سلام دینا، اور انہیں کہنا کہ یہ جو جنت کی زمین ہے بڑی زرخیز ہے، اس کا پانی بڑا ہی میٹھا ہے، لیکن ہے یہ چٹیل میدان، خالی پڑی ہوئی ہے۔ امت سے کہیے گا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری یہ زمین جو جنت والی زمین ہے اس کے اندر خوبصورت درخت لگ جائیں، تو انہیں یہ مشورہ دینا، یہ میرا سلام بھی کہنا، اور کہنا کہ تم کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، اور لا الہ الا اللہ پڑھنا۔ یہ الفاظ پڑھنے سے اللہ تمہارے لیے جنت کے اندر درخت لگا دیں گے۔ اب انسان کی مرضی جتنی مرتبہ اس ذکر کو کثرت سے پڑھے، سبحان اللہ کو 1000 دفعہ پڑھ لے، الحمدللہ کو بھی 1000 دفعہ پڑھ لے۔ یہ نماز کے بعد کے اذکار یہ تو جو مخصوص بتائیں گے یہ اور ہیں، ویسے چلتے پھرتے ہر وقت انسان کی زبان پر اللہ کا ذکر ہو، یہ الفاظ ہوں، اللہ کو بڑے پسندیدہ یہ الفاظ ہیں۔ دوسرے مقام پر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ ڈھال بنا لو۔ اللہ کے نبی کیا جنگ کا میدان ہے؟ ہم اپنے آپ کو بچا لیں؟ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نہیں، جہنم سے اپنے آپ کو ڈھال بنا لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے ہوگا؟ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں تم کثرت سے سبحان اللہ کا ذکر کرو، کثرت سے الحمدللہ کا ذکر کرو، کثرت سے اللہ اکبر کا ذکر کرو، کثرت سے لا الہ الا اللہ کا ذکر کرو۔ اس ذکر کی وجہ سے اللہ تمہیں جہنم کی آگ سے آزاد کر دیں گے۔ بڑے پیارے جملے ہیں، آسان جملے ہیں، ہر وقت انسان بیٹھا ہے، انسان ان الفاظ کو پڑھتا رہے تو اللہ کے قریب ہوتا جائے گا۔ ایک دفعہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پودے لگا رہے تھے، خوبصورت پودے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں ابو ہریرہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی پودے لگا رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں میں تمہیں سب سے خوبصورت پودے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کثرت سے یہ اذکار پڑھا کر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ کثرت سے پڑھے گا، جتنا زیادہ پڑھے گا اللہ تمہارے لیے جنت کے اندر خوبصورت درخت لگا دے گا، جنت کے اندر تمہارے لیے اللہ پودے لگا دے گا خوبصورت۔ تو ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من قال سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اکثر آپ سنتے ہیں نا سبحان اللہ و بحمدہ، یہ بھی ایک ذکر ہے، اور یہ ذکر جو ہے خاص ہے، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ ایک دفعہ آپ دہرائیں سارے، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس بندے نے ایک دفعہ یہ ذکر پڑھ لیا، غرست لہ نخلۃ فی الجنہ، اللہ اس بندے کے لیے جنت کے اندر کھجور کا درخت لگا دیتے ہیں۔ اب کھجور کا درخت بڑا مہنگا درخت ہے، تو جنت میں آپ ان درختوں کے مالک ہوں گے، یہ نام آپ کے نام کر دیا جائے گا۔ آپ کے محل کے اندر، جنت کے اندر محل ہو، محل کے اندر کھجور کے درخت ہوں۔ ادھر تو کھجور مہنگی ملتی ہے نا بڑی، رمضان بھی بڑی مہنگی تھی، لیکن جنت میں اگر یہ کھجور کے درخت اب جو چاہیں گے وہ آپ کو ملے گا۔ تو میرا آج کا جو سبق تھا کیا تھا کہ جو بندہ کثرت سے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور سبحان اللہ العظیم و بحمدہ،
یہ کلمات کثرت سے پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کے لیے جنت کے اندر درخت لگا دیتے ہیں۔ اور جو خاص ذکر ہے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اس کے نام پر تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اس کا جنت کے اندر کھجور کا درخت لگا دیتے ہیں۔ تو آپ کثرت سے گالیاں نکالنے سے، لڑائی جھگڑے سے، ایک دوسرے کے ساتھ تلح کلامی سے بہتر ہے آپ پیارے پیارے کلمات کہتے رہیں، اپنی زبان کو تر رکھیے، خوبصورت زبان بنائیے، اور زبان ایسی ہو جو اللہ کو پسند آ جائے، ذکر ہو اس کا، اس کی تعریف ہو، اور جنت کے آپ مالک بن جائیں، جنت کے اندر آپ کے لیے درخت لگ جائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔